یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں اپنی بہنوں سے گزارش یہ کروں گا کہ آپسی بات کو تھوڑا سا مؤخر کر کے خاموشی سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں اسے سنیں۔ کافی موقع مل گیا، تقریباً 15 منٹ 20 منٹ بیٹھے ہوئے انہیں، اس درمیان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو چکی ہوگی، ایک دوسرے کا تعارف بھی ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اب ان سے خصوصی گزارش ہے کہ آدھے گھنٹے، پون گھنٹے یا 1 گھنٹے جتنے دیر کے لیے بھی یہ پروگرام ہو، اس وقت کے لیے آپسی گفتگو بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہے ہیں اسے غور سے سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروگرام جو عام ہفتے واری پروگرام کی روٹین سے ہٹ کر کے کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے تو کچھ سوچا اور تھا کہ کچھ نئے چہرے آپ کے سامنے آئیں گے، ان سے آپ کا تعارف ہوگا، وہ آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھیں گے جو میں جس علم کا حامل ہوں یا میرے علم کا جو مستویٰ ہے، شاید اس سے اوپر کے مستویٰ کی کوئی بات ہو اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تمہاری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ انسان اللہ کوئی چیز سوچے، کوئی کام کرنا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی تو وہ کام نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آئی کہ جو کچھ ہم نے سوچا تھا اور جو سوچ کر کے یہ پروگرام رکھا تھا وہ ہماری سوچ آدھی کی آدھی یا راستے ہی میں رہ گئی۔ امید ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ مجلس میں اسے پورا کیا جائے گا۔ آج کی مجلس میں حاضرین کی مناسبت سے جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اس سلسلے میں ہے کہ وعلیکم السلام، ایک مسلمان گھر، ایک مسلمان قبیلہ اور ایک مسلمان فیملی کی اصلاح کی کیا صورت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں پر آج مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، اور انہی دونوں سے مل کر کے کوئی گھر آباد ہوتا ہے اور بستا ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ سوچا یہ جائے کہ ہمارے گھر کی اصلاح کس طریقے سے ہو، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ گھر اور گھر کی نعمت کا مل جانا یہ ایک ایسی نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور احسان بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گھر کی نعمت سے نوازا ہے، تمہیں گھر کی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ گھر خواہ چمڑے کے ہوں، وہ گھر خواہ بالوں کے ہوں، وہ گھر خواہ کپڑوں کے ہوں، کچھ بھی ہے، انسان کو اگر ایک گھر نصیب ہوتا ہے تو اس دنیا میں اس کے لیے بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے ذرا پوچھئے جو کسی اس ماحول کے لحاظ سے بڑے شہر کے اندر آباد ہیں اور ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، یا وہ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ بھائیوں کی تعداد، چچے کی تعداد بڑی کافی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کر کے اپنے رہنے کا کوئی انتظام کر لیں۔ اگر انہیں یہ میسر نہیں ہے کوئی ایسا گھر تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کو سر چھپانے کے لیے، گرمی سے اپنے جسم اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اور سردی سے اپنے جسم اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اگر چند کمروں والا ایک گھر مل جاتا ہے تو یہ اس دنیا میں خصوصاً اس مادیت کے دور میں اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، ماں
اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے تو اسے کیا دھمکی دیتی ہے؟ تمہیں ابھی گھر سے نکال دوں گی، تمہیں اپنے گھر سے ابھی نکال دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر سے باہر ہونا یہ انسان کے لیے عذاب اور مصیبت ہے، اور گھر کے اندر رہنا یہ انسان کے لیے ایک نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ورنہ گھر سے نکلنے کی دھمکی دینا، گھر سے باہر کر دینے کی دھمکی دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جو سکون اور جو راحت اور جو اطمینان گھر میں رہ کر کے حاصل ہوتا ہے وہ گھر سے باہر حاصل نہیں ہوتا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو گھر اور اس کی نعمت سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے کہ گھر بنتا ہے کن لوگوں سے، گھر آباد ہوتا ہے کن لوگوں سے؟ میاں بیوی اور بچوں سے۔ کم سے کم کوئی گھر اگر آباد ہے تو وہ یہی ہے، میاں بیوی اور اگر ان کے ساتھ بہت سے افراد ہوں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، چچا بھی ہے، باپ ہے، یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم جو کوئی گھر آباد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کم سے کم وہ میاں بیوی سے ہوتا ہے، اور میاں بیوی کی لاکھ خواہش رہتی ہے کہ اس خالی گھر کے اندر کوئی ہنستا ہوا پھول ضرور مل جائے۔ تو گھر جو آباد ہوتا ہے میاں بیوی اور بچوں سے گھر آباد ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کی آبادی کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ اگر کسی انسان کے گھر کی اصلاح نہ ہو تو وہ گھر اس کے لیے سڑک سے برا رہا کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کا گھر صحیح نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، مادی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، مانوی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، تو اس گھر سے انسان سڑک کو اور بازار کو اور دوستوں کی محفلوں کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اصلاح کی شریعت کی نظر میں یا عام دنیا کی نظر میں ایک اہمیت ہے، اور ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے۔ یہ فرض ہے اس کے اوپر، یہی نہیں کہ غیر واجب سی چیز ہے، غیر ضروری سی چیز ہے، نہیں، ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے۔ سنن نسائی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی ہر شخص سے، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری میں جتنی چیزیں دی ہوئی ہیں ان سے متعلق سوال کرے گا، یہاں تک کہ انسان سے اس کے گھر اور گھر والوں سے متعلق بھی سوال کرے گا۔ اگر گھر آپ کا ٹپک رہا ہے بارش میں اور آپ کے پاس امکانیہ ہے کہ اس کی اصلاح کر دیں، اگر اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے متعلق آپ سے سوال کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رہنے والی مخلوق پریشان اور تکلیف میں ہے، اور یہ آپ کے اوپر واجب ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس گھر کی اصلاح کریں۔ اس گھر کے اندر آپ کے دو بچے ہیں، ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ہمیشہ اختلاف رہا کرتا ہے، ماں اور بیٹے ہیں، ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، ماں اور بیٹی ہیں، ہمیشہ آپس میں لڑائی رہتی ہے۔ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کرے، اس اختلاف کو ختم کرے۔ اگر اس کی اصلاح نہیں کرتا تو دن قیامت میں اس سے متعلق سوال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گھر، پہلی بات گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دوسری بات گھر کی اصلاح ضروری ہے، گھر کی اصلاح ضروری ہے، تیسری بات گھر کا جو ذمہ دار ہے، خواہ باپ ہو، خواہ شوہر ہو، خواہ کسی کے اوپر بھی ذمہ داری آ جائے، اس کے اوپر اس گھر کے اصلاح کی ذمہ داری فرض اور واجب ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھتے ہیں جس کا لحاظ کر کے انسان اپنے گھر کی معنوی اور مادی اصلاح کر سکتا ہے۔ میں دو لفظ بول رہا ہوں، ذرا غور کریں گے، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ معنوی اصلاح اور مادی اصلاح۔ مادی اصلاح کیا چیز ہے؟ کہ وہ چیز جو گھر کے اندر ظاہر ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا گھر